سعودی سوسائٹی برائے تاریخ کے رکن زاہی الخلیوی نے مختلف اوقات میں سعودی عرب میں پھیلنے والی خطرناک وباؤں کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان وباؤں سے ہزاروں افراد کی موت واقع ہو گئی تھی۔ الخلیوی نے بتایا کہ سن 1809 کے دوران الدریہ کے علاقے میں زبردست وبا آئی تھی۔ اس سے بہت سارے لوگ مر گئے تھے۔ ایک دن میں 30 اور 40 میتیں اٹھ رہی تھیں۔ خلیوی نے بتایا کہ امام سعود نے جو اس وقت مملکت کے حکمران تھے، الدریہ کے باشندوں کے نام کھلا پیغام بھیجا تھا، جسے الدریہ کی مساجد میں پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ انہوں نے عوام سے التجا کی تھی کہ وہ گناہوں بھری زندگی ترک کر دیں، اللہ تعالیٰ سے کوتاہیوں کی معافی مانگے، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے یہ وبا ختم ہو گئی۔ اسی طرح 1813 میں سدیر منیخ میں ایک اور وبا آئی۔ اس میں لوگوں کو بخار ہوتا تھا اور اس سے متاثر ہونے والوں کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس میں بہت سارے لوگوں کی اموات ہوئیں۔ سب سے زیادہ اموات جلاجل میں ہوئیں، جہاں چھوٹے بڑے خواتین اور مرد 600 سے زیادہ مر گئے تھے۔ ایک اور بڑی وبا 1820 کے دوران آئی۔ یہ سعودی عرب تک محدود نہیں تھی، یہ وبا پوری دنیا میں پھیل گئی تھی۔ پیٹ میں درد ہوتا تھا اور موشن اور قے آتی تھی۔ 2-3 دن کے اندر متاثرہ شخص مر جاتا تھا۔ اس وبا سے سب سے زیادہ السدیر اور الاحساء کے لوگ متاثر ہوئے تھے۔ یہ وبا عازمین حج کے آنے سے قبل شوال میں پھوٹی تھی۔ اسے مقامی باشندے ابو زویہ کہتے ہیں۔ پھر 15 ذی القعدہ کو اس وبا نے مکہ اور حجاز کے بیشتر باشندوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس وبا کی وجہ سے بے شمار لوگ مر گئے تھے۔ میتوں کی تعداد اتنی تھی کہ انہیں دفن کرنے والے نہیں مل رہے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق مکہ کے 16,000 افراد اس وبا کا شکار ہوئے تھے، اور شام سے آنے والے چند ہی حاجی اس وبا سے محفوظ رہے تھے۔ نجد کے بعض علاقوں کے تمام حاجی، کچھ کے 50% اور کچھ کے اس سے زیادہ، اس وبا میں انتقال کر گئے تھے۔ آگے چل کر اس وبا نے ذی الحجہ کے مہینے میں عید الاضحیٰ کے دن دوبارہ حملہ کیا۔ اس سے متاثر انسان چلتے چلتے گر کر مر جاتا تھا۔ مینا میں قیام کے دوران بحران شدت اختیار کر گیا تھا، اور وبا سے مرنے والے سڑکوں پر پڑے نظر آنے لگے تھے۔ حاجی حضرات مینا سے اس شکل میں واپس ہوئے تھے کہ اونٹوں پر میتیں لدی ہوئی تھیں۔ مینا سے حاجیوں کی واپسی پر مکہ میں یہ وبا شدت اختیار کر گئی تھی۔ مکہ کے بازار میتوں سے بھر گئے تھے۔ مرنے والے اتنے تھے کہ انہیں دفنانے والا کوئی نہ تھا۔ 20 ذی الحجہ تک وبا جاری رہی اور رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ اور اس کے بعد سعودی عرب میں ہی 1831 میں طاعون کی وبا آئی۔ اکثر ممالک کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے۔ گھر کے گھر انسانوں سے خالی ہو گئے۔ گھروں میں مرنے والوں کو دفنانے والے نہیں رہے۔ اثاثے لینے والا کوئی نہیں رہا۔ پورے علاقے میں میتیں سڑنے لگیں۔ جانور ادھر ادھر گھومنے لگے۔ انہیں کوئی چارہ دینے والا نہیں تھا، جس کی وجہ سے جانور مر گئے۔ مساجد میں نمازیں ختم ہو گئیں۔ اسی طرح 1918 میں پورے جزیرہ عرب میں اسپینی انفلوئنزا کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں بے شمار لوگ ہلاک ہوئے۔ زیادہ تر مرنے والے بچے اور عورتیں تھیں۔ ریاض میں کم از کم 1000 افراد کی موت واقع ہوئی تھی۔ بریدہ اور عنیزہ میں بھی مرنے والوں کی تعداد بھی اتنی ہی تھی، اور یہ وبا تقریباً 40 دن جاری رہی۔ دوستوں، مزید اپڈیٹ کے لیے UCS TV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔